3 مزارات یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر مسجد بھی ہے اور یہاں پر ایک انگریز کی قبر ہے جو یہاں کے لوگوں میں آسانیاں بانٹتا رہا۔ میں اتنا سفر کر کے یہاں کیوں آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہربرٹ ولیم ویٹ کی قبر ہے۔ 3 مزارات ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ اب اس شخص کو بابا ویٹ کیوں کہا جاتا ہے اور ان کی قبر یہاں پر کیوں ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے انڈین پولیس کے DIG کے عہدے پر فائز تھے یہ۔ برطانیہ جاتے تھے تو واپسی پر یہاں کے گاؤں کے بچوں کے لیے ٹافیاں اور گولیاں لایا کرتے تھے۔ یہاں کے بچے ان کو انکل ویٹ کہا کرتے تھے، چاچا ویٹ کہا کرتے تھے، لیکن یہاں کے بڑے ان کو بابا ویٹ کہتے ہیں۔ دوستو، آپ نے بڑی بڑی دلوں میں گداز پیدا کرنے والی محبت بھری کہانیاں سنی ہوں گی، مگر انسان دوستی، لگاؤ، انس اور محبت کی جو داستان آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وہ کہانی انسانیت کے لیے نہ صرف مشعل راہ ہے بلکہ ہمارے دلوں میں موجود انگریزوں کے ظلم و ستم کی اذیت کو کم کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہوگی۔ یہ کہانی ایک انگریز ہرکارے ہربرٹ ولیم ویٹ کی کہانی ہے، جو ایک انگریزی افسر تھا، مگر بھلیال میں بابا لال شاہ کے مزار سے اسے کچھ ایسی عقیدت ہوئی اور پھر وہ یہاں کے لوگوں کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ آج بھلیال شریف میں مسٹر ویٹ کی قبر ہے اور یہاں کے لوگ اسے بابا ویٹ صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ 65 سال گزرنے کے باوجود یہاں کے عمر رسیدہ لوگ مسٹر ویٹ کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، اس کی رحم دلی اور انسان دوستی کے قصے سناتے ہیں اور مسٹر ویٹ کا ذکر کرتے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ مسٹر ویٹ کو اپنا ہمدرد دوست قرار دیتے ہیں۔ مسٹر ویٹ کی قبر اس آستانہ عالیہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں مزار کے علاوہ مدرسہ موجود ہے جہاں علاقہ کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آستانے کے عین سامنے سڑک کے پار بابا لال شاہ کا چھوٹا سا مزار ہے۔ یہی وہ ہستی ہیں جن کی عقیدت میں ہربرٹ ولیم ویٹ گرفتار ہوا اور برطانیہ کبھی واپس نہ گیا، اسی مٹی میں دفن ہو گیا اور ایک کہانی چھوڑ گیا۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قارئ، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف پیکاک کلر کہار کے علاقے سے، اور یہاں میں موجود ہوں بھلیال کے علاقے میں۔ یہاں پر حضرت پیر سید فضل شاہ چشتی کا مزار ہے اور اندر ان کے ایک بیٹے کا مزار ہے اور ایک بھائی کا مزار ہے۔ میں اتنا سفر کر کے یہاں کیوں آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہربرٹ ولیم ویٹ کی قبر ہے۔ یہ انگریز دور میں انگریزوں کے DIG ہوا کرتے تھے اور 47 سے پہلے ان کی یہاں پر ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ اس علاقے کے لوگوں سے ان کو بڑی خاص عقیدت تھی، یہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں بانٹا کرتے تھے، اور جب بھی برطانیہ جاتے تھے تو واپسی پر یہاں کے گاؤں کے بچوں کے لیے ٹافیاں اور گولیاں لایا کرتے تھے۔ یہاں کے بچے ان کو انکل ویٹ کہا کرتے تھے، چاچا ویٹ کہا کرتے تھے، لیکن یہاں کے بڑے ان کو بابا ویٹ کہتے ہیں۔ اب اس شخص کو بابا ویٹ کیوں کہا جاتا ہے اور ان کی قبر یہاں پر کیوں ہے، آئیں اندر چلتے ہیں، میں آپ کو یہ ساری کہانی سناتا ہوں۔ آئیں میں آپ کو یہاں اندر لے کے چلتا ہوں، اور یہاں ایک بڑی ہی خوبصورت مسجد بھی ہے مزار کے باہر، اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر وہ مزارات۔ حضرت نصیر الدین شاہ اور فضل شاہ صاحب کے یہ مزارات ہیں۔ سید منور شاہ چشتی قادری کا بھی یہاں پر مزار ہے۔ یہ 3 مزارات ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ پیر فضل شاہ صاحب جو یہاں مدفون ہیں، انہوں نے ویٹ صاحب کی تدفین اسلامی طریقے سے کی تھی، کیونکہ ویٹ صاحب کی وصیت تھی کہ ان کو اسلامی طریقے سے بابا لال شاہ کے قریب دفن کیا جائے۔ اس بات کا کوئی تحریری ثبوت تو موجود نہیں، مگر یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ویٹ صاحب مرنے سے پہلے پیر فضل شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہاں آج ایک نہایت خوبصورت مسجد ہے، اور جب پیر فضل شاہ صاحب کا عرس ہوتا ہے تو ان کی قبر کے ساتھ ساتھ ویٹ صاحب کی قبر کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ ویٹ صاحب کی قبر کے پاس ہی دیوار پر ایک کتبے پر ویٹ صاحب کے متعلق ایک تحریر لکھی ہوئی ہے۔ یہ تحریر انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہے۔ اس تحریر کے مطابق ہربرٹ ولیم ویٹ، آپ دور برطانیہ میں انڈین پولیس کے DIG کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ اس علاقے میں اکثر شکار کھیلنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ گاؤں بھلیال کے 2 بزرگ ملک لال خان اور حبیب بخش آپ کے محکمہ کے ملازم تھے، اور دونوں بزرگوں نے اپنی ساری ملازمت آپ کے ساتھ گزاری، اور آپ اکثر انہی بزرگوں کے یہاں قیام فرماتے تھے۔ آپ نے بابا جی حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ
کی کوئی خاص کرامت دیکھی یا مزار مبارک میں انوار و تجلیات کی کوئی خاص جھلک دیکھی جس کے بعد آپ اکثر یہاں آتے تو اوپر موجود سکول کے پاس گاڑی سے احتراماً اتر جاتے اور برہنہ پا ہو کر پیدل نیچے تالاب تک جاتے اور پھر وہاں سے گاڑی پر سوار ہوتے اور اسی طرح واپسی پر تالاب کے پاس اتر جاتے اور ننگے پاؤں ہو کر اوپر موجود سکول والی جگہ پر پہنچ جاتے، پھر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو جاتے۔ جب دور برطانیہ ختم ہوا تو آپ نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور رہائش نواب آف کالا باغ کے پاس رکھ لی۔ موسم سرما کالا باغ میں اور موسم گرما ایبٹ آباد میں گزارا کرتے تھے۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد مجھے بابا جی لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب دفن کیا جائے۔ آپ نے 22 جولائی 1967 کو 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین اسلامی طریقہ کار کے مطابق کی گئی۔ آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ اولیاء اللہ کے مزارات کے مرکز میں آرام فرما رہے ہیں اور یہاں ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یقیناً آپ بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، میں نے وہ تحریر پڑھی ہے جو یہاں دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، یہاں کے علاقے کے لوگ ان کو ویٹ انکل یا بابا ویٹ کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہوئے ہیں جو یہاں کے علاقے کے بچوں میں ٹافیاں اور گولیاں بانٹا کرتے تھے۔ جب برطانیہ جاتے تھے وہاں سے لاتے تھے۔ پھر ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی صاحب نے آگے کہا کہ میرے بچے کو اسکول جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، 10 کلومیٹر جانا آنا پیدل بڑا دشوار ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو ایک سائیکل اس وقت خرید کے دی۔ یہ اس علاقے سے بڑی محبت کرتے تھے، شکار کی غرض سے یہاں پر آیا کرتے تھے، اور پھر ان کو بابا لال شاہ سے خاص عقیدت ہو گئی۔ اب اللہ جانتا ہے انہوں نے بابا لال شاہ کی کرامت دیکھی تھی، کوئی تجلی ہوئی تھی، لیکن یہ بابا لال شاہ کی قبر کا احترام کیا کرتے تھے، اور اس علاقے کے اندر انہوں نے فلاحی کام بڑے کیے، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے جانے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ وصیت یہ کی کہ ان کو بابا لال شاہ کے مزار کے قریب ہی دفن کیا جائے، اور ان کو پھر یہاں پر دفن کیا گیا۔ اور یہ مزار میں نے آپ کو یہاں دو دکھایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا لال شاہ کا مزار کہاں ہے۔ یہ ویٹ انکل یا ہربرٹ ولیم ویٹ کا، اور وہ سامنے لال شاہ کا مزار، بابا لال شاہ کا وہ مزار ہے، اور ابھی میں یہاں سے آپ کو وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ لیکن یہ شخص جس کا تعلق برٹش گورنمنٹ سے تھا، پولیس سے تھا، یہاں کے لوگوں کو میں بڑی آسانی بانٹا کرتا تھا۔ یہاں پر شکار کھیلنے کی غرض سے آیا اور پھر یہیں کا ہو کر لے گیا۔ اس سالٹ رینج میں ان کا آنا، یہاں پر موروں کی جو افزائش ہے اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، یہاں کے لوگوں کے لیے بڑا کام کیا۔ اور دیکھیں یہ اس وقت 3 مزارات یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر مسجد بھی ہے، اور یہاں پر ایک انگریز کی قبر ہے جو یہاں کے لوگوں میں آسانیاں بانٹتا رہا۔ اور وہ سامنے بابا لال شاہ کا مزار، آئے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوستو، میں نے آپ کو دکھائی بابا ویٹ انکل چاچا ویٹ کی قبر، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بالکل عین سامنے سڑک کے پار وہ سامنے بابا لال شاہ کا مزار ہے، جہاں یہ بابا لال شاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خادمین میں سے تھے۔ ان کو وضو کروایا کرتے تھے، ان کی خدمت میں مامور رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے اس علاقے سے کہیں گزر رہے تھے، اور ان کو لگا کہ یہاں کے لوگوں کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام کیا، اور پھر یہیں پر ان کا وصال ہوا۔ آئے میں بابا لال شاہ کا مزار آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں۔ دوستو، یہاں پر موجود ہے بابا لال شاہ کا مزار۔ یہ ایک اونچا سا ٹیلہ ہے سڑک کے کنارے۔ یہ دیکھیں، یہ بابا لال شاہ کا مزار ہے۔ حضرت بابا سید لال شاہ بخاری کا یہ مزار ہے، اور یہاں پر ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں لکھی ہوئی، اور یہاں پر ایک بڑا پرانا برگد کا درخت بھی ہے، یہ دیکھیں، اور اس برگد کے درخت کے سائے میں یہ مزار موجود ہے۔ میں نے آپ کو دکھایا جہاں پر ایک انگریز ویٹ کی قبر بھی ہے، اور یہاں کے لوگ ان کو ویٹ انکل کہا کرتے تھے۔ اس مزار سے ہربرٹ ولیم ویٹ کو خاص عقیدت تھی، اور لال شاہ کے مزار پر جب وہ آیا کرتے تھے تو ننگے پاؤں آیا کرتے تھے، اور یہاں کے لوگ اس علاقے کے لوگوں سے خصوصی محبت کرتے تھے۔
لال شاہ کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے اور حضرت لال شاہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے. یہ بڑا خوبصورت مزار ہے, برگد کا بڑا پرانا درخت ہے, اور اگر آپ اس طرف دیکھیں تو وہ پیچھے دربار بھی ہے اور وہ سامنے دور تک پہاڑ بھی ہیں, اور بڑا خوبصورت منظر ہے, بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے. بابا لال شاہ کا روحانی فیض تھا یا خدا جانے کیا تھا, مگر ہربرٹ ولیم ویٹ ان کی نسبت سے یہاں کے مکینوں پر مہربان ہوا. کبڈی کے مقابلے کروانا اور جیتنے والے کو مٹھی بھر کے انعام میں رقم دینا اس کا مشغلہ تھا. یہاں کے کسانوں کو ٹیکس میں چھوٹ دلوانا, غریبوں کی داد رسی کرنا, خاص ہوتے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ گھل مل جانا, ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ویٹ صاحب کا وتیرہ تھا. لیمنگٹن کالج UK کا پڑھا ہوا انڈین امپیریل پولیس کا افسر ہندوستان کے غلاموں کے لیے باعث رحمت تھا. وہ بیلوں کی ریس کرواتا, دنگل منعقد کرواتا, نہایت عمدہ پنجابی بولتا تھا. پانی کی قلت کی صورت میں اپنی سرکاری گاڑی میں دور دراز سے پانی کے ڈرم بھر کے لا کر گاؤں والوں کو لا کر دیتا تھا. جن لوگوں کو ادھار دیتا تو کبھی واپس نہ مانگتا, بلکہ جب ان کا سامنا ہوتا تو نظریں جھکا کر ایسے گزر جاتا جیسے دیکھا ہی نہ ہو, تاکہ مقروض کی عزت نفس پامال نہ ہو. اسی طرح محبتیں بانٹتا, پنجابی بولتا بابا ویٹ صاحب ایک دیو مالائی کردار بن گیا جو آج یہاں دفن ہے. میں نے آپ کو تاریخ کے جھروکوں سے ایک انسان دوست کی کہانی سنائی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مجھے دیجیے اجازت بھلیال سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, جیسے ہربرٹ ولیم ویٹ یہاں کے لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتا رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.